یاد رکھیے گا جب جب اسلام پر وقت پڑا ہے، اسلام کو یا علی نے بچایا ہے یا علی والوں نے بچایا. جب جب عزت رسول کا سوال آیا ہے، محافظت علی نے کی ہے یا علی والوں نے کی ہے؟ تاریخ اٹھا کے پڑھیے. عمر ابن عبدود نے چیلنج کیا تھا، اگر علی نہ آتے تو عزت کا معاملہ تھا، عزت بچائی. شب ہجرت عزت بچائی. خیبر میں مرہب کے مقابلے میں عزت بچائی، ورنہ بھاگنے والے تو بہت تھے. یا علی یا علی والے. بہت زمانے کے بعد ایک مرتبہ دشمن اسلام نے سوچا کہ وہ علی کا دور تھا جب اللہ کے حبیب کی برائی نہیں سن سکتے تھے. اب اتنے سال گزر گئے، چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، کتاب لکھ کر دیکھتے ہیں، شاید مسلمان سو گیا ہوگا. لیکن سیٹینک ورسز لکھنے والے کو یہ پتہ نہیں تھا. مسلمان تو سو سکتا ہے، اہل ایمان سوتے نہیں، مومن سوتا نہیں، اس لیے کہ امیر المومنین کبھی نہیں سویا، اور اگر سویا تو نبی کی زندگی بچانے کے لیے سویا. اس نے سیٹینک ورسز کتاب لکھو، ٹیسٹنگ، اور آگے بڑھتا ٹیسٹ کے لیے کتاب لکھی ہے آیت شیطانی. ادھر وقت کا حبیب ابن مظاہر تھا جسے آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اس نے کہا میں بوڑھا ضرور ہو گیا ہوں، میرے بازو میں طاقت نہیں، لیکن میری قلم میں طاقت ہے. اس نے ایک کاغذ پہ اتنا ہی لکھا کہ سلمان رشدی قابل قتل ہے، بس اتنا ہی لکھا اور کچھ نہیں. جیسے یہ میسج باہر آیا کہ قابل قتل ہے، یورپ کی دنیا میں بھونچال آ گیا. سب نے کہا رشدی کو چھپاؤ، رشدی کو چھپاؤ. ارے چھپاؤ کیوں بھائی؟ کہاں یورپ، کہاں رشدی، کہاں ایران؟ ہوائی جہاز سے بھی جائیں تو 12-15 گھنٹے کی فلائٹ ہے. یہ چھپاؤ چھپاؤ کیوں؟ چھپایا کب جاتا ہے؟ خوف کے وقت میں چھپایا جاتا ہے. امام خمینی کی ایک آواز پہ چھپ جانا یہ بتا رہا ہے کہ سپر پاور تم نہیں کوئی اور ہے، تم نہیں ہو، کوئی اور ہے سپر پاور. جارج ڈبلیو بش کا زمانہ تھا، وہ مجھے یاد ہے. بش نے پوچھا ہم لوگ کیوں چھپا رہے اس کو، یہاں کون آئے گا؟ وہ ایران میں، ان کا فتویٰ ایران میں چلے گا. نہیں، ایران میں نہیں چلتا ان کا، پوری دنیا میں. ارے پھر ان کو یہاں کون مارے گا؟ کہا ان کا مقلد مارے گا. تو اس نے کہا تقلید کیا ہوتی ہے، مقلد کیا ہوتا ہے؟ کہا آپ نہیں سمجھے گا حضور. مقلد کا مطلب جو ان کے فالوور ہیں، جو ان کے بتائے ہوئے شریعت پہ چلتے ہیں، جو ان سے دین لیتے ہیں، جو ان سے اپنے مسائل کو حل کراتے ہیں، وہ ان کے مقلد ہوتے ہیں. کہیں پتہ لگاؤ کتنے مقلد ہمارے یہاں ہیں. کہ حضور پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا ہے. کون کس کا مقلد ہے کسی کو پتہ نہیں، سب نیت کر لیتے، بس نیت کر لیتے. کہ اچھا، بہت توجہ کے بات سنی، بہت توجہ سے. تقلید کیا ہے؟ بولتا ہوا آگے بڑھ جاؤں. کیا اس کا مطلب ہے کہ میرے کمانڈوز میں 10 کمانڈو جو ہیں اس میں ایک تقلید کرتا ہے، شیعہ ہو اندر سے امام خمینی کی؟ کہا جی حضور، اگر امام خمینی کہہ دیں گے جارج ڈبلیو بش کو مار دو تو وہی نکال کے آپ کو مار دے گا آپ کا کمانڈو، کیونکہ اس کے دل پر اس کے مرجع کی حکومت ہے، آپ کی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ سب جگہ ایسے. کہا تو انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو، یہ تقلید ہو رہی. کہا یہ کب تک چلے گا یہ تقلید کا معاملہ؟ کہ حضور جب ان کا 12واں پردے سے نہیں آ جاتا تب تک یہ تقلید چلے گی. جس دن وہ آ جائیں گے یہ جتنے مقلدین کو لے کے ہر مرجع ان سے مل جائے گا جا کے. تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تقلید نہیں ہو رہی ہے، پردے والے کے سولجرز تیار کیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب وہ ظہور کریں گے، آواز دیں گے، تو افریقہ کے جنگلوں سے نکلے گا، ہمارے شہروں سے نکلے گا، وائٹ ہاؤس سے نکلے گا، ہمیں پتہ نہیں، اور ان کی فوج تیار ہے. اب آپ سمجھ گئے تقلید نہیں بلکہ ہر مقلد امام زمانہ کا ایک فوجی ہے. یعنی مقلد از دا سولجر آف امام زمانہ، اپنے امام کا سولجر ہے. بس اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا اور امام آئیں گے تو یہودیت کو ختم کر دیں گے. اس کا مطلب ہم غافل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی فوج تیار ہو رہی ہے، وہ پردے میں ہے تو کیا کام ہو رہا ہے؟ یہ دین کو جوڑے ہوئے مرجع، یہ ان کو بہکنے نہیں دیتے. تو کہا پھر اس نے بلینز ڈالر پاس کیے. کہا کہ لوگوں کو پیسہ دے کے یہ سمجھاؤ ان کے مقررین کو کہ مرجعیت کی ضرورت نہیں ہے ابھی، جب اس قوم کو مرجع سے الگ کر دیں گے یہ قوم لاوارث ہو جائے گی. لہذا بلینز ڈالر خرچ کیے گئے کہ جا کر ممبروں سے بولو کہ کیا ضرورت ہے مرجع کی. اب اگر کہیں کوئی ممبر سے مرجع کے خلاف بولتا ہوا دکھ جائے تو سمجھنا مولوی نہیں بول رہا ہے، امریکن ڈالر بول رہا ہے. یہ کسی یہودی کے ایجنٹ کا کام ہے، اس لیے کہ مرجع کے خلاف. اللهم صل على محمد وآل محمد.